الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سبيلي فادعوا ومن اتبعني. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایام محرم کا آغاز ہو چکا ہے. فلک پر چاند نمودار ہو چکا. سن 1442 ہجری کے محرم کا آغاز، اور یہ بھی ایک مرحلہ ہے کہ اس سال مومنین نے جن حالات میں اور جس زمانے میں اور جس طریقے سے اس محرم کا آغاز کیا ہے، یہ بھی ایک امتحانی مرحلہ ہے اور ایک سخت مرحلہ ہے. کورونا جیسی ایک وبا جس کا شکار اس وقت پوری دنیا ہے، ایک بہت بڑا امتحان ہے جس سے اس وقت یہ دنیا گزر رہی ہے. ایسے حالات میں محرم کا آغاز اور اس دور میں ایام عزائے سید الشہداء کا برپا کرنا، یہ بھی اگر ایک طرف سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے، امام حسین کا نام لینے کے لیے ہے، تو ساتھ ہی ساتھ اس عظیم مشن اور اس عظیم قربانی کو نگاہوں میں رکھ کر اس کے ذریعے سے درس اور پیغام لینے کے لیے بھی ہے. انشاءاللہ آج سے یہ سلسلہ مجالس کا آغاز ہے. عشرہ محرم تک انوار بصیرت کے عنوان سے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے کلمات کی روشنی میں آپ کے سامنے ان دنوں میں گفتگو جاری رہے گی، اور کوشش ہوگی کہ اس حوالے سے کچھ باتیں اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت تک پہنچ سکیں. یہ حسینی چینل کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے. آغاز میں اس عظیم غم کی تعزیت و تسلیت اور پرسا تمام مومنین کی خدمت میں اور آپ تمام حضرات کی طرف سے اس غم کے حقیقی وارث حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کی خدمت بابرکت میں ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چونکہ عنوان قرار دیا ہے انوار بصیرت، محور رہے گا کلمات سید الشہداء. جس آیت کا انتخاب کیا ہے سورہ مبارکہ یوسف 12ویں سورہ کی آیت نمبر 108. اعلان پروردگار اس آیت میں ہے قل ھذہ سبیلی. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ یہ ہمارا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرتن، بصیرت کے ساتھ. اور صرف میں ہی دعوت نہیں دیتا ہوں. ادعو الی اللہ علی بصیرتن انا ومن اتبعنی، میں دعوت دیتا ہوں اور جو بھی میری اتباع کرنے والا ہے، جو بھی میری پیروی کرنے والا ہے.
یہ قرآن کریم کا اعلان پیغمبر اکرم کے لیے ہے کہ پیغمبر کی دعوت بصیرت کے لیے ہے، بصیرت کے ساتھ ہے، بصیرت کے محور پر ہے۔ اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر پیغمبر کی یہ دعوت بصیرت کی بنیاد پر ہے، بصیرت کے لیے ہے، تو آل محمد کے گھرانے میں جس نے بھی راہ خدا میں قدم اٹھایا ہے وہ بصیرت کے لیے تھا۔ امام حسین کی قربانی کربلا میں یہ بھی بصیرت کے لیے تھی، یعنی کائنات کے سامنے، دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے بصیرت کا پیغام دینا، یا یہ کہا جائے امام حسین کی قربانی کا مقصد یہ تھا کہ یہ دنیا اپنے شعور و بصیرت کو استعمال میں لا سکے۔ خود اس آیت کریمہ سے انسان کے نزدیک بصیرت کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے، اور آج جب ہم ذکر سید الشہداء کا آغاز کر رہے ہوں تو اس آغاز میں بھی امام حسین کے اس مشن کو نگاہوں میں رکھ کر کہ جو اس آیت کی روشنی میں یقیناً بصیرت کے لیے تھا، بصیرت کی بنیاد پر تھا، آج ہمارے لیے درس ہے کہ ہم ذکر سید الشہداء کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں کہ اس بصیرت تک بھی پہنچ سکیں، اور بصیرت تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے بصیرت کا مظاہرہ کر سکیں۔ چونکہ معاملہ اگر بصیرت کا ہے، یعنی انسان کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو سامنے لا کر، اپنے عقل اور فکر و شعور کو بروئے کار لا کر وہ راستہ اپنانا کہ جس کی وجہ سے صحیح طور پر انسان حق کو پہچان سکے اور اپنی بصیرت کو، اپنے شعور کو اور اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بروئے کار لا کر دشمن کو صحیح طور پر پہچان کر اس کے حربوں سے اپنے کو محفوظ رکھ لینا۔ اگر یہ پیغمبر کے لیے اعلان ہے کہ پیغمبر کی دعوت بصیرت کی بنیاد پر تھی، تو سید الشہداء کا قیام بھی بصیرت کی بنیاد پر ہے، یعنی امام حسین نے کربلا میں یہ پیغام دیا کہ آؤ حسینیت کے ذریعے سے، آؤ کربلا کے ذریعے سے، آؤ عزاداری کے ذریعے سے بصیرت کو اہمیت دو، اور اپنے اندر بصیرت کو پیدا کر کے اپنے دور میں بھی حق کو صحیح طور پر پہچاننے کی کوشش کرو، اور اس وقت تک صحیح طور پر حق کو نہیں پہچان سکتے جب تک تم باطل سے صحیح طور پر آشنا نہ ہو جاؤ۔ گویا بصیرت کا ایک مفہوم اور بصیرت کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے دور میں حق کو بھی پہچاننا ہے اور باطل کو بھی پہچان کر اس سے ہوشیار ہونا ہے۔ یعنی اگر ہمارے دین کا ایک اہم پیغام اور دین بر آنے کا مقصد احقاق حق اور ابطال باطل ہے، تو احقاق حق اور ابطال باطل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے اندر شعور و بصیرت نہ ہو۔ گویا کربلا کا بہت بڑا درس ہمارے لیے شعور و بصیرت ہے، کربلا کا بہت بڑا درس ہمارے لیے آگاہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی تقریباً 148 جگہوں پر بصیرت سے متعلق ذکر ہے، بصیرت سے متعلق تذکرہ ہے، یا بصیرت اور اس کے مشتقات استعمال ہوئے ہیں۔ یہ گویا اس حد تک تکرار ہونا اور اتنا زیادہ بصیرت کے سلسلے میں قرآنی آیات کا پیش کیا جانا، یہ دلیل ہے کہ یہ بھی اللہ کی نگاہ میں اہمیت کا حامل ہے۔ اس دور میں بالخصوص جب اس حالات سے ہم گزر رہے ہوں، اس وبا سے ہم، اس سخت مرحلے سے ہم کو اپنے کو گزارنا پڑ رہا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ زندگی کا یہ ایک ایسا موڑ ہے کہ صرف دنیا ہی نہیں بلکہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے محرم میں اس وبا کے مقابلہ کرتے ہوئے ایام عزائے سید الشہداء کا برپا کرنا، ذکر امام حسین کا برپا کرنا، یہ خود ایک پیغام بھی ہے اور ایک امتحان کا مرحلہ بھی ہے۔ اور چونکہ امتحان کا مرحلہ ہے، لہٰذا اس امتحان سے صحیح طور پر انسان اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک اس کے اندر شعور و بصیرت نہ ہو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو۔ اور اسی لیے خود پیغمبر اکرم کی بھی احادیث میں، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات میں بھی اس بصیرت کے اوپر تاکید کی گئی ہے۔ خود امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث میں، جہاں پر امام نے اپنے مجاہدین کی خوبیوں کو اور ان کی خصوصیات کو بیان کیا ہے، راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کی اچھائیوں کو بیان کیا ہے، وہاں مولا کائنات کا ایک جملہ تھا کہ حملوا بصائرہم علی اسیافہم، کہ انہوں نے اپنی تلواروں کے اوپر اپنی بصیرتوں کو حمل کیا ہے۔ یعنی اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر ہماری راہ میں آ کر ہمارے ساتھ شریک ہو کر کوئی میدان جنگ میں تلوار بھی چلاتا ہے تو وہ بصیرت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر شاید اگر امیر المومنین نے جملہ فرمایا ہے
پیغمبر کی وہ حدیث مولا متقیان کے لیے ہے کہ امیر المومنین کے سلسلے میں پیغمبر کی حدیث ہے کہ علی ابن ابی طالب کی تلوار بھی چلتی ہے تو نسلوں کو دیکھ کر۔ یہ مولا کائنات کے سلسلے میں یہ جملہ کہنا کہ علی کی تلوار بھی چلتی ہے تو نسلوں کو دیکھ کر، کہ اگر کوئی نیک انسان ہے، اگر کوئی ہدایت یافتہ انسان ہے، اگر کوئی واقعی انسانی کمالات تک پہنچا ہوا انسان ہے اور ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے، نسلوں میں ہے، تو امیر المومنین کی تلوار ایسے افراد کو بھی دیکھ لیتی ہے۔ اور گویا یہ جملہ کہنا امیر المومنین کے ہر عمل کی ضمانت بھی تھا کہ اگر علی ابن ابی طالب کا ہر عمل بصیرت کی بنیاد پر ہے تو علی نے جو بھی کیا ہے وہ بھی بصیرت کی بنیاد پر۔ مقصد یہ ہے کہ اس دور میں ہمارے لیے، ان حالات میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام یہ بھی ہے کہ اگر عزاداری امام حسین ہم کر رہے ہیں، ذکر سید الشہداء ہم برپا کر رہے ہیں، تو بصیرت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہمیں غور کرنا ہے کہ عزاداری ہم کس لیے کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ذکر سید الشہداء کس کے لیے ہے، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نام امام حسین ہم کو کس کے لیے لینا ہے۔ اتنا ہر حسینی جانتا ہے کہ اگر عزاداری کی عظمت ہے، عزاداری امام حسین کا مرتبہ ہے، اگر ذکر سید الشہداء کی اہمیت ہے تو اس کی عظمت و اہمیت کا راز ہی یہ ہے کہ یہ عزائے سید الشہداء خوشنودی پروردگار کا ذریعہ ہے، یہ عزائے سید الشہداء خوشنودی آل محمد کا ذریعہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز خوشنودی خدا کا ذریعہ ہو وہ یقیناً عظمتوں کے حامل ہوتی ہے، یقیناً اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یعنی اگر عزاداری ایک طرف خوشنودی خدا کا ذریعہ ہے تو دوسری طرف ہم حسینیوں کے لیے یہ بھی پیغام ہے کہ عزاداری اگر خوشنودی خدا کا ذریعہ ہے تو عزاداری بہت عظیم عبادت کا نام ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں عزاداری عبادت کا نام ہو جائے اور عزاداری کو عبادت کہا جائے تو ہم غور کریں کہ عبادت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جہاں پر جس کے لیے عمل ہوتا ہے اس کی خوشنودی کا خیال کیا جاتا ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس دور میں آج ایام عزا کے ان حالات میں آغاز کرنا بعض حسینیوں کے لیے شاید ناقابل برداشت ہو، اور یقیناً اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے سخت مرحلہ ہے، امتحانی مرحلہ ہے۔ یقیناً حسینی کے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ جس طریقے سے ہم عزائے سید الشہداء برپا کرتے تھے، جس طریقے سے ہم ذکر حسین کرتے تھے، جس طریقے سے ہم امام حسین کی عزاداری کرتے تھے، اس سال ہم اس طریقے سے عزاداری نہیں کر پا رہے ہیں۔ یقیناً یہ بے چینی کا سبب ہے، یقیناً یہ انسان کے لیے افسوس کا سبب ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم نگاہوں میں ہم غور کریں کہ عزاداری اگر صرف رسم و رواج ہوتی، اگر عزاداری دوسرے تہواروں کی طرح ہوتی تو یہ ہمارے ناقابل برداشت ہوتا کہ ہم جس طریقے سے عزاداری کرتے تھے اس طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن آج ہمیں یقین ہے کہ عزاداری بہت بڑی عبادت کا نام ہے، عزاداری خوشنودی پروردگار کا نام ہے۔ اگر عزاداری کے بارے میں یقین ہے کہ رسم و رواج نہیں ہے بلکہ بہت بڑی عبادت ہے تو یہ بھی یقین کرنا پڑے گا کہ عبادت کہتے ہی اسے ہیں کہ جہاں پر اس عمل میں اس کی خوشی کا خیال کیا جاتا ہے جس کی عبادت ہوتی ہے۔ اگر آج ہمیں معلوم ہے کہ عزاداری عبادت ہے تو ہمیں اس میں خوشنودی خدا کو دیکھنا ہے، اس میں خوشنودی صدیقہ طاہرہ کو دیکھنا ہے، اس میں خوشنودی اہل بیت کو دیکھنا ہے۔ اگر یہ عزاداری عبادت ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا دل کیا چاہتا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے جذبات کیا کہتے ہیں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہماری خواہشات کیا کہتی ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض افراد کے لیے سخت ہو، لیکن سخت ہونا اور ہے، ناقابل برداشت ہو جانا اور ہے۔ انسان کے لیے بہت سے کام سخت ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ نگاہوں میں ہو کہ ہمیں یہ خوشنودی خدا کے لیے انجام دینا ہے تو وہی عمل انسان کے لیے قابل برداشت بھی ہو جاتا ہے اور اسی عمل پر انسان راضی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے انتہائی سخت گرمیوں میں انسان کی روزہ سخت ہو جائے، لیکن سخت ہونا اور ہے اور اس کے اوپر راضی ہونا اور ہے۔ ان حالات میں ہمارے لیے امام حسین کی عزا برپا کرنا یقیناً سخت ہے، یقیناً بہت بڑا امتحان ہے، لیکن جہاں تک رضا کی بات آ جائے، اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا پروردگار اسی طریقے سے راضی ہے، ہمارا دین اس طریقے سے راضی ہے، ہماری شریعت ان حالات میں اس انداز سے عزا برپا کرنے پر راضی ہے تو یہ ہماری بھی رضا کا سبب ہوگا، ہماری بھی خوشنودی کا سبب ہوگا۔ اس لیے کہ عزاداری میں یقیناً جذبات کا کوئی تصور نہیں ہے، عزاداری میں اپنی خواہشات پہ عمل کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ اتنا ہمیں یقین ہے کہ عزاداری ہرگز رسم و رواج کا نام نہیں ہے، اور جب رسم و رواج کا نام نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے عزائے امام حسین ان حالات میں آن لائن مجلسیں ہوں، ہمیں گھروں پر کرنا پڑ رہی ہوں، بعض مجبوریوں کی بنیاد پر ہم اس طریقے سے نہ کر پا رہے ہوں جس طریقے سے ہر سال کرتے تھے، لیکن جہاں تصور یہ آتا ہے کہ یہ ہمیں عبادت سید
سید الشہداء برپا کرنا ہے، خدا کی عبادت کرنا ہے، تو یہی عمل ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک فیصلہ کرنا ہے کہ اگر اتنے عرصے میں ہم نے عزائے امام حسین برپا کی ہے، شاید اس سال عزاداروں کا یہ بھی امتحان ہو کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب تک ہم نے جو عزاداری کی تھی وہ اپنے لیے کی تھی یا آل محمد کے لیے کی تھی۔ اتنے عرصے اگر ہم نے امام حسین کا نام لیا تھا تو اپنی خوشی کے لیے لیا تھا یا آل محمد کی خوشی کے لیے لیا تھا، خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے لیا تھا۔ اگر ہم نے اتنے عرصے اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل انجام دیا ہے تو آج بھی ہم اسی عمل کو خوشنودی خدا کے لیے انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ خوشنودی خدا کا معاملہ یہ ہے کہ حالات کے ساتھ اگر حکم بدل رہا ہو، حالات کے ساتھ اگر طریقہ عمل بدل رہا ہو، تو پھر انسان اس طریقے کے بدلنے کے بعد بھی اتنا اطمینان رکھتا ہے کہ یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے ناظرین کے لیے مثال عرض کر دوں کہ اگر ہمیں یقین ہے کہ ہم کسی شریعت کے تابع ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم مذہب اہل بیت کے پیروکار ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اوپر ماہ رمضان میں روزہ واجب ہے، لیکن اگر ڈاکٹر کا یہ فیصلہ ہو کہ اس روزہ رکھنے سے ہم بیمار ہو جائیں گے، روزہ رکھنے سے ہم مریض ہو جائیں گے، تو یہاں پر ہماری شریعت کہتی ہے کہ اگر ہم کو یقین ہو کہ ہم روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائیں گے تو اس وقت ہمیں روزے کو چھوڑنا ہے۔ اب یہاں پر دنیا کا کوئی انسان یہ اصرار نہیں کر سکتا ہے، یہ ضد نہیں کر سکتا ہے کہ ہم تو ہر سال روزہ رکھتے تھے لہذا اس سال بھی روزہ رکھیں گے۔ نہیں، اگر ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، روزہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہاں پر یہ ڈاکٹر کا حکم نہیں ہے، بلکہ ہماری شریعت کہتی ہے کہ اس بنیاد پر کہ چونکہ یہ روزہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تمہیں روزے کو چھوڑنا ہے۔ آج اگر کسی انسان کے لیے بیماری کی وجہ سے، مریضی کی وجہ سے بعض احکامات پر عمل نہ ہو سکے، ایک انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ یہاں پر ضد نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم تو ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے، شریعت کہتی ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے۔ ایک انسان بیٹھ نہیں سکتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ وہاں پر لیٹ کر انسان کو نماز پڑھنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حالات کے تحت، تقاضوں کے تحت، ضرورتوں کے تحت ہو سکتا ہے بظاہر حکم بدل رہا ہو، لیکن یہ حکم کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ اس حالت میں شریعت کا حکم ہی ہمارے لیے وہ ہے جس طریقے سے بیماری اور مریضی کی وجہ سے انسان کو روزہ چھوڑنا ہے، کھڑے ہونے والا بیٹھ کر نماز پڑھے گا، مجبوریوں کی بنیاد پر غسل کرنے والا تیمم کرے گا، مجبوریوں کی بنیاد پر، حالات کی سے مجبور ہونے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ممکن ہے کہ ان حالات میں جہاں پر اس وقت دنیا کے تمام متعلقہ اداروں اور ڈاکٹروں کا فیصلہ ہو کہ یہ کرونا اگر اجتماع ہو رہا ہے، اگر ایک جگہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، اگر بھیڑ اکٹھا ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے انسان بیمار ہو سکتا ہے، تو یہاں پر ہماری شریعت کے حکم ہے کہ ہمیں احتیاط پر عمل کرنا ہے اور اسی احتیاط کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ گویا ہماری شریعت بھی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہمیں اپنی بھی حفاظت کرنا ہے، دوسروں کی حفاظت کرنا ہے۔ میں نے اس لیے مثال عرض کی ہے کہ اگر ان جگہوں پر ہمارے لیے ناقابل برداشت نہیں ہوتا ہے صورت کے بدلنے سے، طریقے کے بدلنے سے، تو یہاں پر حالات کی مجبوری کی وجہ سے اگر ہمارا طریقہ بدلا ہے تو یہ طریقہ ہمارے لیے ناقابل برداشت نہیں ہے۔ ہمیں یہ یقین کرنا ہے کہ اس عمل کو انجام دے کر ہمیں صدیقہ طاہرہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنا ہے۔ ہمیں اس بات کے اوپر یقین کرنا ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے ہمیں بارگاہ معبود میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ جب اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، جیسے بھی حالات ہوں ان حالات میں رضائے پروردگار کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ایک جملہ عرض کروں گا کہ شاید اس سال ایام عزا کا اس طریقے سے برپا ہونا، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے شہر میں یہ طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے ملک میں معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی خاص علاقے میں صورتحال ہے۔ اس وقت دنیا کی صورتحال یہی ہے کہ جسے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، دنیا میں معاملہ یہی ہے کہ جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں حالات کا تبدیل ہونا اور ان حالات کی وجہ سے عزائے امام حسین کا اس طریقے سے برپا ہونا صحیح ہے، بعض اعتبار سے مجبوریاں ہیں، صحیح ہے، بعض اعتبار سے کوئی فرق پڑا ہے، لیکن ایک پہلو پر اگر ہم نگاہ ڈالیں شاید یہ ہمارے لیے کمی کا باعث نہیں ہوا ہے، بلکہ ہمارے لیے عزائے سید الشہداء میں اضافے کا باعث ہوا ہے۔ اس لیے کہ پہلے اگر شہروں میں 1000 گھر ہونے کی وجہ سے 100 مجلسیں ہوتی تھیں، تو آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان 100 مجلسوں میں شرکت نہ کر پانے کی وجہ سے آج 1000 گھروں میں موقع ملا ہے کہ ہر گھر میں مجلس سید الشہداء ہو۔ میں نے یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ اگر آج ہمارے سامنے حالات نے ہمیں مجبور کیا ہے، آج ہمارے سامنے شرائط ایسے ہیں، آج ہمارے سامنے مجبوریاں ہیں، تو یہ مجبوریاں سبب نہ ہوں کہ عزائے امام حسین میں کمی ہو جائے، یہ حالات کی مجبوریاں سبب نہ ہوں کہ ہم ذکر سید الشہداء میں کمی کر دیں۔ نہیں، یہ تو ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم
اگر گھر میں ہیں تو گھر میں بھی عزائے سید الشہداء برپا کریں۔ ہمارے گھر میں چند لوگ ہیں، ان چند لوگوں کے ساتھ بھی ہم نام امام حسین لیں، اس لیے کہ عزاداری نہ تو تعداد کی محتاج ہوتی ہے، عزاداری نہ تو کثرت کی محتاج ہوتی ہے، ذکر امام حسین نہ تو لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، عزائے امام حسین، ذکر امام حسین دو لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ میں گزارش کے طور پر بھی عرض کروں گا کہ آج ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ذکر امام حسین میں، عزائے امام حسین میں کسی طرح کی کمی نہیں آنے دینا ہے، اور اگر کمی نہیں آنے دینا ہے اس کے لیے ہمیں اپنے گھروں میں نام امام حسین بھی لینا ہے، اپنے گھروں میں ذکر سید الشہداء بھی برپا کرنا ہے۔ اگر عام حالات میں ہمارے شہر میں 100 عزا خانے ہوتے تھے تو آج ہمیں ہر گھر کو عزا خانے سید الشہداء بنانا ہے، آج ہمیں ہر مومن کے گھر کو بارگاہ امام حسین بنانا ہے۔ یقیناً یہ حالات ہمیں زیادہ زیادہ امام حسین سے نزدیک کر رہے ہوں، یقیناً یہ حالات ہمیں امام حسین کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہوں، اس لیے کہ اتنا یقین ہے کہ کبھی کبھی مجبوریاں بھی انسان کو اللہ سے نزدیک کر دیتی ہیں۔ وہ افراد جو عام حالات میں اللہ سے نزدیک نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب بیماری آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، جب حالات بدلتے ہیں تو انسان مجبور ہوتا ہے بارگاہ پروردگار میں حاضر ہونے کے لیے۔ شاید یہ حالات سبب بن رہے ہوں کہ جو بعض لوگوں کے لیے ممکن ہے کہ امام حسین سے دوری کا سبب ہوا ہو، ان دنیا کے حالات نے امام سے دور کیا ہو، نہیں، یہی حالات بدلنے کے ساتھ یہ وبا ہمیں امام حسین سے نزدیک کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے، یہ وبا ہمیں آل محمد سے نزدیک کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ بصیرت کا ایک مفہوم ہی یہ ہے کہ ان حالات کو ہمیں اپنے لیے اچھائی کی صورت میں تبدیل کر کے ایک موقع سمجھتے ہوئے اپنے کو آل محمد سے نزدیک کرنا ہے، اپنے کو آل محمد سے قریب کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے عام دنوں میں ہمیں اتنا موقع نہ مل پاتا ہو، لیکن اب اگر ہمیں موقع ملا ہے تو ہم اپنا پورا وقت نام حسین پہ صرف کریں گے، ہم اپنا پورا وقت ذکر سید الشہداء میں برپا کریں گے، ہم اپنا پورا ٹائم امام حسین کا نام لینے میں صرف کریں گے۔ اگر آج ہم گھروں میں ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہمارا پورا وقت نام امام حسین پہ خرچ ہو رہا ہو، اگر آج ہم گھروں میں ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہمارا ٹائم نام امام حسین پر خرچ ہو رہا ہو، ہمارا ہر لمحہ امام حسین کے نام پر ہو، یعنی ہمیں وہ کام کر رہے ہوں جو نام حسین کو ہمارے زبانوں پر بھی لا رہا ہو، ہمارے دلوں کو بھی زندہ کر رہا ہو۔ اس لیے کہ عزاداری کے سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ آج کے لیے بھی ہے، اس دور کے لیے بھی ہے کہ انا لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین ابدا، کہ قتل امام حسین کی وجہ سے ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی مومنین کے دلوں میں لا تبرد ابدا، جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہ پیغمبر کا جملہ اگر 1400 سال پہلے تھا، اگر معصوم کا جملہ 1400 سال پہلے تھا، تو پھر آج بھی اس کا اثر ہمارے سامنے ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد سن 61 ہجری میں کربلا کے واقعے کے بعد ان حالات کی وجہ سے مومنین کے دلوں کی حرارت ختم ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے حالات کی مجبوریاں اس حرارت کو اور زیادہ بڑھا رہی ہوں، اس عشق کو اور زیادہ بڑھا رہی ہوں، یہ حالات ہمارے لیے سبب بن رہے ہوں کہ زیادہ زیادہ ہم امام حسین سے نزدیک ہو رہے ہوں۔ اس لیے کہ ہمیں سرکار سید الشہداء کے بارے میں یہ بھی پتہ ہے کہ پیغمبر ہی نے فرمایا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ حسین ابن علی ہدایت کا بھی چراغ ہیں اور ہدایت کے ساتھ ساتھ نجات کی کشتی بھی ہیں۔ یہ نجات کی کشتی کا ایک مفہوم یہ ہے کہ سن 61 ہجری میں جب حالات بدلے ہیں، جب ضلالت و گمراہی پھیلی ہے، جب انسانیت دلدل میں پھنسنے لگی ہے، جب انسانیت مشکلات کا شکار ہونے لگی ہے، تو امام حسین نے اپنی قربانی دے کر دنیا کو نجات دی تھی، دنیا کو ہدایت کے راستے پر لگایا تھا۔ نجات کی کشتی کا ایک مفہوم یہی ہے کہ کشتی جب انسان پانی میں ڈوب رہا ہو، جب بھنور کا شکار ہو رہا ہو، تو کشتی انسان کو نجات دے دیتی ہے۔ گویا پیغمبر کا جملہ آج بھی اس دور کے لیے ہے کہ حسین ابن علی ہر دور کے لیے نجات کی کشتی ہیں۔ یعنی اگر تمہارے سامنے وبا تمہیں گھیر رہی ہو، یہ کرونا تمہیں اپنا شکار بنا رہی ہو، تو جو ذات تمہیں اس وبا سے نجات دے سکتی ہے وہ حسین ابن علی کے ذات ہے، حسین ابن علی کا وسیلہ ہے، حسین ابن علی کا صدقہ ہے جو تمہیں ان حالات سے نکال سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان حالات میں ہم امام حسین کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اگر امام حسین نجات کی کشتی ہیں تو اللہ اس دور میں بھی ہمارے سامنے امام حسین کے صدقے میں اس وبا کا خاتمہ فرمائے۔ اس لیے کہ اتنا یقین ہے کہ ذکر سید الشہداء میں آج بھی اثر پایا جاتا ہے، نام امام حسین میں آج بھی اثر پایا جاتا ہے، اور صرف اثر ہی نہیں، نام ہی میں نہیں، بلکہ آج بھی
امام حسین کے نام پر نکلے ہوئے آنسوؤں میں اثر پایا جاتا ہے۔ اگر ہم تاریخ انسانیت کا جائزہ لیں، تاریخ اسلامی کا جائزہ لیں، کتنے بڑے سے بڑے سخت سے سخت مرحلے آئے ہیں، اور عزائے سید الشہداء وہ تھی جس نے سخت مرحلوں کو ختم کر دیا ہے۔ بڑے بڑے امتحانات آئے ہیں، بڑی بڑی دشواریاں اور پریشانیاں آئی ہیں، لیکن عزائے حسین کے مقابلے میں یہ پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ان آنسوؤں کی وجہ سے بڑے بڑے طوفان اٹھے ہیں لیکن ختم ہو گئے ہیں۔ اگر گزشتہ زمانوں میں عزائے امام حسین کے نام پر آنسوؤں کی وجہ سے بڑے طوفان دب سکتے ہیں، تو یہ یقین ہے کہ آج بھی یہی امام حسین کا ذکر اس وبا سے دنیا کو نجات بھی دے سکتا ہے۔ ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی تو رہنا ہی ہے، اللہ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم کو جھکانا ہی جھکانا ہے، خم کرنا ہی خم کرنا ہے، لیکن یہ بھی یقین رہے کہ اگر مصلحت خدا ہو اور ہم امام حسین کو وسیلہ بنا رہے ہوں تو اللہ انہی امام حسین کے نام پر دنیا کو اس وبا سے نجات بھی عطا کر سکتا ہے۔ اور یقیناً حالات بدلیں گے، یقیناً تبدیلی آئے گی، یقیناً یہی عزاداری جس کا آغاز ہو رہا ہے، یہی تذکرہ سید الشہداء جس کا آغاز ہو رہا ہے، یہی نام حسین جس کا آغاز ہو رہا ہے، آج صرف آنسو نہیں ہے، صرف نام حسین نہیں ہے، بلکہ یقین رہے کہ انشاءاللہ اسی آغاز محرم میں امام حسین کے صدقے میں اگر مومنین کی دعائیں رہیں، اگر حسینیوں کے آنسو سبب رہے، تو انشاءاللہ اسی امام حسین کے صدقے میں دنیا اسی محرم میں اس وبا سے نجات پائے گی۔ ہمیں بارگاہ خدا سے مایوس نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ کربلا جیسے اس دور میں، کربلا جس زمانے میں رونما ہوئی ہے، سن 61 ہجری میں بدترین حالات تھے، اس لیے کہ بدترین حالات کا مفہوم اس دور میں اگر وبا ہے، یہ بیماری ہے، یہ صرف انسان کی جان کو لیتی ہے، لیکن امام حسین کے زمانے میں جو طوفان اٹھا تھا، اس امام حسین کے زمانے میں جو پریشانیاں آئی تھیں، وہ انسان جان سے بڑھ کر ایمان کو نقصان پہنچا رہی تھیں۔ اگر امام حسین کے ذریعے سے لوگوں کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے تو یقین رہے کہ امام حسین کے نام پر یہ وبا بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ جو پیغام تھا قرآن کریم نے اعلان کیا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ اللہ کی طرف دعوت دینے میں جو طریقہ ہے اس میں سامنے والے کی بصیرت و شعور کو بیدار کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو میں نے عرض کیا کہ امام حسین کے کلمات کی روشنی میں امام حسین کا ایک بہت ہی مشہور و معروف خطبہ اس حوالے سے ہمارے سامنے ہے کہ جس میں امام حسین نے اپنے زمانے میں لوگوں کے شعور و بصیرت کو بیدار کرنے کے لیے ایک بہت اہم خطبہ ارشاد فرمایا ہے، جو آج ہمارے پاس خطبہ منع کے نام سے مشہور ہے، اور بہت سی کتابوں میں خطبہ موجود ہے جسے سرکار سید الشہداء نے اپنی شہادت سے کچھ عرصے پہلے پیش کیا تھا۔ انشاءاللہ جو ہمارا عنوان ہے انوار بصیرت کلمات امام حسین کی روشنی میں، کل سے اس موضوع کے اوپر گفتگو ہوگی۔ یقیناً یہ خطبہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دور میں در حقیقت یہ خطبہ اس زمانے میں کربلا کے واقعے سے ظاہراً 2 سال پہلے امام نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا ہے۔ یہ خطبہ ہی نہیں ہے بلکہ گویا کربلا کا ایک ایجنڈا بھی ہے جسے امام حسین نے پیش کیا ہے۔ گویا کربلا جیسے حالات جو رونما ہو رہے تھے ان کے اسباب کو بھی اس خطبے میں بیان کیا ہے۔ کربلا جیسا منظر جو سامنے آنے والا تھا اس سے بھی امام حسین نے پہلے ہی سے لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا، یعنی سن 57 ہجری یا سن 58 ہجری یا بعض روایات میں سن 59 ہجری میں یہ خطبہ بیان ہوا، یعنی 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے۔ مقصد یہ کہ اس دور ہی میں امام حسین نے اپنے کلمات کے ذریعے سے، اپنے خطبات کے ذریعے سے لوگوں کو، مومنین کو آگاہ کر دیا تھا۔ آج گویا یہ خطبہ ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے، آج یہ خطبہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ امام حسین کے ان کلمات کو نگاہوں میں رکھ کر ہم بھی اپنے شعور و بصیرت کو بیدار کریں، اور اگر ہمارے سامنے بھی سن 61 ہجری جیسے حالات رونما ہونے والے ہوں، اگر کربلا جیسے حالات ہمارے سامنے ہوں، تو یہ خطبہ ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ ان حالات سے اپنے کو کیسے نجات دینا ہے، ان حالات سے کیسے اپنے کو نکالنا ہے، ان سختیوں کو کیسے طے کرنا ہے۔ یقیناً سن 61 ہجری ہی میں وہ حالات نہیں ہوئے تھے، بلکہ آج اگر ہمارے ہاں ایک جملہ ہے کل یوم عاشوراء کل ارض کربلا، کہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہر دور میں ہو سکتا ہے باطل طاقتیں سر اٹھا رہی ہوں، ہر دور میں ہو سکتا ہے باطل افکار آگے بڑھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے ہر دور میں یزیدیت سر اٹھا رہی ہو۔ حسین ابن علی کے عزا، حسین ابن علی کے ذکر کا ایک مقصد یہ ہے کہ شعور و بصیرت کے ساتھ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر لینا کہ اپنے زمانے کی یزیدیت کا مقابلہ ہو سکے۔
شعور و بصیرت کا ایک مفہوم ہی یہ ہے کہ کلمات امام حسین کو نگاہوں میں رکھ کر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، ہم اپنے حالات میں اپنے لیے فیصلہ کریں، ہم اپنے حالات میں حق کو پہچانیں، ہم اپنے دور میں باطل کو پہچانیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہو، اور شاید اس خطبے کا ایک بہت بڑا پیغام یہ بھی تھا کہ بہکنے کے اسباب کیا ہیں، بھٹکنے کے اسباب کیا ہیں، اور باطل اگر یزید کی شکل میں سامنے آ رہا ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں۔ یہ گویا امام حسین نے اس دور میں بیان کیا تھا۔ اس روشنی میں ہمیں اپنے دور میں بھی پہچاننا ہے کہ اگر باطل سر چڑھ رہا ہے تو اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اگر حق کے خلاف کوششیں ہو رہی ہیں تو اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اور ان حالات میں ہمیں حق اور باطل کو پہچان کر اپنے کو حق کی طرف لے جانا اور باطل سے محفوظ رکھنا کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ یہ امام حسین کے کلمات میں انشاءاللہ کل سے ہم کوشش کریں گے امام حسین کے وہ کلمات اور الفاظ اور وہ خدمات ہمارے سامنے آ سکیں۔ آغاز خطبہ منا سے ہے جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس خطبہ منا میں امام حسین نے آج تک ہر حسینی کے لیے ایک راستہ بھی پیش کیا ہے، ایک طریقہ بھی بتایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر امام حسین کا مشن اپنے زمانے کے افراد میں شعور و بصیرت کو پیدا کرنا تھا اور اپنے افراد کو، اس دور کے افراد کو آگاہ کر کے حق سے نزدیک کرنا اور باطل سے محفوظ رکھنا تھا، تو اسی دور میں زمانہ گزرنے کے بعد جب امام حسین حالات بدلے ہیں، مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں، مدینے کو امام حسین نے چھوڑا ہے اور کربلا کا رخ کیا ہے۔ ایام محرم کا آغاز ہوتے ہی جہاں تصور کربلا آتا ہے، کربلا وہ جگہ ہے کہ جسے آ کر حسین ابن علی نے سن 61 ہجری میں بسایا ہے، اور اس طریقے سے بسایا ہے کہ آج بھی اس کربلا کے ساتھ صرف نام حسین نہیں جڑا ہے، بلکہ اس کربلا کے ساتھ حسینی مشن بھی جڑا ہے، اس کربلا کے ساتھ حسینی پیغام بھی جڑا ہے۔ انتہائی سخت ہوتا ہے محرم کا آغاز ان حالات میں کرنا، اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں محرم کا آغاز ہوتا ہے، محرم کی ابتدا ہوتی ہے، ہر چاہنے والا بے چین ہو جاتا ہے کہ یہی تو مہینہ ہے، یہی تو 10 دن ہے جو ہمارے لیے سخت ہیں۔ ہر چاہنے والا تڑپ جاتا ہے کہ اسی محرم کے 10 تاریخ کو حسین ابن علی کا گھر اجڑ گیا، اسی محرم کے 10 تاریخ کو حسین ابن علی شہید کر دیے گئے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد جب آغاز محرم میں ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے، ہم جس وقت محرم کا چاند دیکھتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں، جس وقت ہم محرم کے چاند کا مشاہدہ کرتے ہیں ہمارا دل تڑپ جاتا ہے۔ یہ تو ہمیں سوچنا ہے کہ جب اتنا زمانہ گزرنے کے بعد محرم کا آغاز ہوتے ہی ہماری کیفیت عجیب ہو جاتی ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، محرم کا چاند دیکھتے ہی ہمارے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، ہمارا دل تڑپ جاتا ہے۔ ذرا سوچئے اتنے زمانے گزرنے کے بعد جب محرم کا آغاز ہوتے ہی ہمارے اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے، تو جو لوگ کربلا کے واقعے کے بعد زندہ رہ گئے تھے، جب پہلا محرم آیا ہوگا تو دل کا عالم کیا ہوا ہوگا، جب محرم کا آغاز ہوا ہوگا تو کربلا کے باقی بچ جانے والے افراد کی کیفیت کیا ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آج آغاز محرم پر ہم اتنا بے چین ہیں تو سید سجاد کے دل کا عالم کیا ہوگا، زینب اولیاء مقام کے دل کا عالم کیا ہوگا، زینب کیسے تڑپی ہوں گی، سید سجاد کے دل کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ اور صرف یہی افراد نہیں بلکہ سوچیں وہ ام لیلہ جس کا 18 برس کا کڑیل جوان اسی مہینے کی 10 تاریخ کو دنیا سے چلا گیا، اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کیا یاد نہ آیا ہوگا کہ اسی مہینے کے 10 کو ہمارا کڑیل جوان ہم سے جدا ہو گیا۔ اس رباب کے دل سے پوچھئے کہ جس کا 6 مہینے کا بچہ اسی مہینے کے 10 تاریخ کو رخصت ہوا ہے، جب جناب رباب کی نگاہ چاند پر گئی ہوگی، محرم کے چاند کو دیکھا ہوگا، کیا یاد نہ آیا ہوگا یہی محرم تھا جس میں ہماری گودی اجڑ گئی۔ ذرا سوچئے ان افراد کے لیے، ان خواتین کے لیے، ان بیویوں کے لیے جن کے سروں سے ان کے والی و وارث کا سایہ اٹھ گیا تھا، جن بیویوں کی گودیاں اجڑ گئی تھیں۔ یہ بھی ایک ہمارے لیے پیغام ہے، ایک ہمارے لیے موقع ہے کہ جب ہم اتنا بے چین ہوتے ہیں تو جناب زینب کی بے چینی کو نگاہوں میں رکھ کر ہمیں کس طریقے سے غم منانا ہے، جناب سید سجاد کے دل کا عالم کیا تھا اسے نگاہوں میں رکھ کر ہمیں کس طریقے سے عزائے سید الشہداء برپا کرنا ہے۔ اگر آغاز محرم کی بات ہے، محرم کا آغاز ہو چکا ہے، فلک پر چاند نمودار ہو چکا ہے، اگر شہدائے کربلا کا تذکرہ ان تاریخوں میں ہوتا ہے تو کربلا کے شہیدوں میں ایک وہ شہید بھی ہے جو کربلا میں تو شہید نہیں ہوا ہے لیکن آج بھی اس کا شمار شہدائے کربلا میں ہوتا ہے، اس لیے کہ جب بھی آغاز محرم ہو سب سے پہلے جس شہید کا کربلا کے حوالے سے ذہن میں تصور آنا چاہیے وہ شہید ہے جو کربلا سے دور کوفے میں تنہا شہید کر دیا گیا،
وہ کون ہے؟ ہم آغاز محرم میں اس مسلم ابن عقیل کو یاد کریں جو امام حسین کے ساتھ کربلا تو نہ پہنچے لیکن کوفے میں شہادت پا کر اپنا شمار کو کربلا کے شہداء میں کروایا ہے۔ یہ جناب مسلم ہیں، اس لیے کہ یہ کہنے کا حق ہے کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ شریک ہو کر جام شہادت نوش کر لینا اور ہے، امام کی نگاہوں کے سامنے داد شجاعت دے کر جام شہادت پینا اور ہے، لیکن کوفے میں تنہا دشمن کا مقابلہ کر کے شہادت کا جام پینا یہ آسان نہیں تھا۔ جناب مسلم کے لیے کتنا سخت مرحلہ کوفے میں آیا ہے کہ امام وقت موجود نہیں ہے، امام وقت نگاہوں میں نہیں ہے، امام وقت کے سفیر بن کر آئے ہیں، امام کے نائب بن کر کوفے آئے ہیں۔ جب کوفے کے حالات بدلے ہیں اور وہ وقت بھی آیا ہے کہ جناب مسلم کی شہادت کا وقت آیا ہے، آخری وقت جس چیز کا احساس جناب مسلم کو سب سے زیادہ تھا، اس بات کا احساس تھا کہ میں نے آقا کو کوفے بلایا ہے، میں نے مولا کو خط لکھا ہے، کوفے کے حالات سازگار ہیں، تشریف لائیے۔ جناب مسلم یہ سوچ کر تڑپ رہے ہیں کہ کوفے کے حالات بدل چکے ہیں، میں مولا تک کیسے خبر پہنچاؤں۔ آخری لمحات میں جو وصیت کی تھی، وصیت میں بھی یہی جملہ تھا کہ میں نے آقا کو بلایا تھا، میں نے مولا کو بلایا تھا، مولا تک خبر پہنچا دی جائے کہ اب کوفے کے حالات بدل چکے ہیں۔ لیکن جناب مسلم کی یہ وصیت پر عمل نہیں ہوا ہے، جناب مسلم کو شہید کیا گیا، تنہا شہید ہی نہیں کیا گیا ہے بلکہ کس طریقے سے شہید کیا گیا ہے یہ بھی آج انسان کو بے چین کر دیتا ہے، آج انسان کو تڑپا دیتا ہے۔ اگر شہدائے کربلا میں شہیدوں کے ساتھ جسارتیں ہوئی ہیں، اگر کربلا میں شہیدوں کو پیاسا شہید کیا گیا ہے، اگر کربلا میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر ظلم ڈھائے گئے ہیں، تو یہی عمل ہمیں کوفے میں جناب مسلم کے ساتھ بھی نظر آ رہا ہے۔ کیا سلوک جناب مسلم کے ساتھ ہوا ہے؟ آخری لمحات میں جناب مسلم بھی پیاسے دنیا سے گئے ہیں، اس لیے کہ جب پانی لایا گیا ہے اور اس پانی میں خون ٹپک گیا ہے، اس پانی کو واپس کیا ہے، دوبارہ پانی منگوایا تھا، دوبارہ دانت ٹوٹ کر پانی میں گر گیا۔ جناب مسلم نے یہی جملہ کہا تھا، لگتا ہے آخری لمحات میں، آخری وقت میں مسلم کے قسمت سے پانی اٹھ گیا ہے۔ شاید یہ جملہ ہی نہیں تھا بلکہ پیغام تھا کہ اگر کربلا کے ہر شہید کو پیاسا دنیا سے جانا ہے تو مسلم میں چونکہ شہدائے کربلا میں شامل ہے، لہذا پیاسے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر جناب مسلم کے سر و تن میں جدائی ہوئی ہے، لیکن کیا صرف جدائی پر مصیبت ختم ہو گئی ہے؟ کیا جدائی کے بعد مظالم ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں، سر و تن میں جدائی کے بعد جو سلوک ہوا ہے، امام حسین کا قافلہ رواں دواں ہے۔ امام حسین نے 2 سوار کو کوفے کی جانب سے آتے ہوئے دیکھا، جناب عباس سے فرمایا، اے بھیا عباس، ان سواروں سے ہمارے بھائی مسلم کی خبر معلوم کرو، اے عباس ان جوانوں سے پوچھو کہ ہمارے بھائی مسلم کی کیا خبر ہے، ان مسافروں سے معلوم کرو۔ اور ان مسافروں کو بلایا گیا، امام کی بارگاہ میں پہنچے، آنے کے بعد کہا، مولا تنہائی میں آئیے تب ہم آپ کو مسلم کی خبر دیں۔ جناب امام حسین نے فرمایا، جو بھی کہنا ہو ان اصحاب کے درمیان کہہ سکتے ہو، اس لیے کہ سب ہمارے اپنے ہیں، ہر امتحان دینے کے لیے تیار ہیں۔ آنے والے مسافروں نے ایک جملہ کہا تھا، آقا ہم شرمندہ ہیں اس لیے کہ جب ہم کوفے سے نکلے تھے تو مسلم کے پیروں میں رسیاں بندھی تھیں۔ اے آقا جب ہم کوفے سے نکلے ہیں تو مسلم کے لاش کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ شاید یہ کوفے کی گلیوں میں جناب مسلم کا پھرایا جانا اس لیے بھی رہا ہو کہ ابھی اسی کوفے کی گلیوں میں زینب کو آنا ہے۔ اگر ایک امتحان مسلم ابن عقیل دے کے جا رہے ہیں تو اسی کوفے میں زینب بھی امتحان دے گی، اسی کوفے میں سید سجاد بھی امتحان دیں گے۔ ہاں آغاز محرم ہے، آنسوؤں میں کمی نہ ہو۔ بس ایک جملہ عرض کر دوں، امام حسین نے جیسے یہ سنا ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ آقا خیمے میں تشریف لاتے ہیں، جناب مسلم کی ایک کمسن بیٹی ہے، امام نے اسے بلایا، اپنے نزدیک بلایا ہے، اپنے پاس بلایا ہے، سر پہ دست شفقت پھیرا ہے۔ جب اس بچی نے امام کے اس طریقے کو دیکھا ہے، امام کو یہ دیکھا کہ سر پہ دست شفقت پھیر رہے ہیں، ایک دفعہ سوال کر لیتی ہے، بنی ہاشم کے گھرانے کی بچی تھی، حسرت سے پوچھتی ہے، آقا میرے بابا کی خیر تو ہے؟ امام نے پوچھا یہ سوال کیوں کر رہی ہو؟ اس بچی نے کہا کہ آقا آپ میرے ساتھ وہ رویہ اپنا رہے ہیں، آپ میرے ساتھ وہ طریقہ اپنا رہے ہیں، آپ میرے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو یتیم بچوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ اے آقا میرے بابا کی خیر تو ہے۔ امام حسین نے فرمایا، اے میرے لال، آج سے اپنے بابا کی جگہ حسین کو سمجھنا، تمہارے بابا کو کوفے میں شہید کر دیا گیا۔ عزادارو یہ جناب مسلم کی شہادت کی خبر تھی،
اگر جناب مسلم کی بیٹی کو شہادت کی خبر دی گئی تو اس طریقے سے دی گئی کہ آقا نے اپنے پاس بلایا، سر پہ دست شفقت پھیرا ہے، دلاسا دیا ہے۔ کیوں نہ ہو جب کسی کی اولاد دنیا میں رہتی ہے اور باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے۔ مسلم دنیا سے گئے تھے، ایک کم سن بچی تھی، مولا نے سر پہ دست شفقت پھیرا، لیکن یہ منظر شاید سکینہ بھی دیکھ رہی ہو۔ یہی تو سوچا ہوگا، بابا کی شہادت کے بعد بچوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، لیکن ہائے اسی محرم کی 10 تاریخ کو سکینہ نے یہ منظر بھی دیکھا جب بابا حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ کم سن بچی اپنے باپ کے سائے سے محروم ہوئی ہے۔ ذہن میں یہی تو ہوگا کہ کم سن بچیوں کو سہارا دیا جاتا ہے، لیکن منظر کیا دیکھا؟ کوئی ظالم تماچے لگاتا ہے، کوئی ظالم تازیانے مارتا ہے۔ یہ بچی تڑپ کے ایک دفعہ نشیب کا رخ کرتی ہے، اے بابا تمہیں سکینہ سے بڑی محبت تھی، ذرا آؤ اپنے بعد اس کم سن بچی پر مصائب کو دیکھو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا آل محمد کا واسطہ ہے، ہماری اس عزا کو قبول فرما۔ پروردگار عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، اس فرش عزا کا واسطہ ہم سب کو حقیقی معنی میں عزادار حسین بننے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود اس فرش عزا کا واسطہ ہے، ہم سب کو واقعی معنی میں حسینی بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ابا عبداللہ الحسین کا واسطہ ہے، ہمارے اندر شعور و بصیرت کو عطا فرما۔ معبود عظمت ابا عبداللہ الحسین کا واسطہ ہے، دنیا کو اس کرونا سے نجات عطا فرما۔ پروردگارہ آل محمد کا واسطہ ہے، اہل بیت کے صدقے میں، امام حسین کے صدقے میں اس وبا کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ آل محمد کا واسطہ ہے، حاضرین ناظرین کے دلی حاجات کو قبول فرما۔ پروردگارہ آل محمد کا واسطہ ہے، اہل بیت کا واسطہ ہے، ہم سب کو بھی عزائے حسین میں وہ طریقہ اپنانے کی اور وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جو امام حسین کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہو۔ معبود عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، آل محمد کا واسطہ ہے، منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا ہم سب کو امام کے ناصروں اور ساتھیوں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔